انسان بیسیکلی جس چیز کا مریض ہے نا وہ ہے گناہ، اور یقیناً بیماری کا علاج تو ہوتا ہے۔ تو آج ہم بیماری کے علاج کے تعلق سے کچھ سیکھیں گے۔ یاد رکھیں، انسان گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوا، اور جب تک خدا کی قدرت سے تبدیل نہ کرے وہ ناقابل بیاں بدی کا مرتکب ہونے اور ظلم و ستم ڈھانے کا اہل ہے۔ اب کسی کو بدی کی ان فطرتی قوتوں کے تسلط میں رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کی قدرت انجیل کی خوشخبری کے وسیلے سے ان سے رہائی دلا سکتی ہے۔ آمین۔ انسان بہت جلد معاشرے کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو بھلا دیتا ہے، لیکن اگر اس کو خدا کا عرفان حاصل ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں ایک روحانی قوت آ جاتی ہے جو اسے گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر انسان خدا کی ہستی سے منکر ہو جائے تو پھر وہ بدی کرنے میں بے لگام ہو جاتا ہے۔ کوئی شے بھی انسان کو اتنی اخلاقی بنیاد مہیا نہیں کر سکتی جتنا یہ ایمان کہ اس پر سماج کی طرف سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بلکہ وہ سب سے پہلے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایوب نے ایک مرتبہ فرمایا، ایوب 40:4 میں، دیکھ میں ناچیز ہوں۔ ایوب نے اپنے آپ کو کیا بیان کیا؟ میں ناچیز ہوں۔ اور پھر کہا 42:6 میں، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، میرے جسم میں صحت نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی۔ بائبل مقدس فرماتی ہے یعقوب 4 کی اس کی پہلی دعا ہے، تمہیں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تاریخ انسان کی عالمگیر گناہ پر سے پردہ اٹھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے روحانی اندھے پان کے باعث اس بات کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ گناہ ہے۔ بائبل مقدس کی تشخیص کو تسلیم نہیں کرتا۔ نسل انسانی کی تاریخ گناہ کی تاریخ ہے۔ آپ کسی بھی فطرت طرف نظر دوڑائیں، آپ ہر نسل کے انسان کی زندگی اور حالات میں گناہ کا اثر پائیں گے، ملے گا آپ کو۔ ہر شخص اس کی لعنت اور بد نتائج کو محسوس کرتا ہے۔ اپنے باپ داداؤں کی آج ہم بھی گناہ موجودگی سے آگاہ ہیں کہ ہمارے ابا اجداد جو تھے، ہمارے باپ دادا تھے، ابا اجداد جو تھے، انہوں نے گناہ کیا، ان میں تھا، وہ گزرے۔ اس نے ہمیں ایسے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے جسم سے ہم از خود آزاد نہیں ہو سکتے۔ فلاسفر اور دانشور اس بات کی اقرار کرتے ہیں کہ نسل انسانی کہیں نہ کہیں خطا کھا گئی۔ ہم سپاہی اور قید خانوں کے بغیر کام نہیں کر سکتے، یعنی پولیس کے بغیر، سپاہی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ چلا سکتے۔ ہمارے پاگل خانوں، دماغی امراض کے اسپتالوں میں توسیع کی جا رہی ہے۔ جرائم اور تشدد روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ پوشیدہ سماجی گناہ گواہی دے رہے ہیں کہ انسان اپنے اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا، وہ اپنی خواہشات اور گناہ کا غلام ہے۔ بائبل مقدس فرماتی کہ گناہ ہماری ظاہری بدعمالی سے جو اس زندگی میں مصیبت کا باعث بنتے ہیں کہیں زیادہ سنگین ہے۔ گناہ خدا کے خلاف جرم ہے، خدا اسے اپنے خلاف بغاوت تصور کرتا ہے۔ یقیناً خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ جب میں خدا یسوع مسیح کی صلیب پر نگاہ کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ گناہ کتنا گھناؤنا اور فیل ہے۔ مسیح کی صلیبی موت انسانی فطرت کے خلاف خدا کے فتوے بڑی شہادت ہے۔ یسوع نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی سزا کو قبول کیا تھا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے 2 کرنتھیوں کے 5 جو گناہ سے واقف نہ تھا اس نے ہمارے واسطے کیا ٹھہرایا؟ گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اس ہولناک تاریکی کے وقت خدا نے بڑے عجیب اور جلالی طور پر خدا مسیح کو ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ خدا نے گناہ کی سزا برداشت کی، ہمارے بدلے اپنی جان دی، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ خدا کی نظر میں کتنے سیاہ ہیں تو صلیب پر غور سے نگاہ کریں۔
فی زمانہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا تو لازماً گناہ معاف کر دے گا، اور یا وہ اپنے پر محبت ہے کہ گناہ کی عدالت نہیں کرے گا۔ یہ کہنا خدا پر اخلاقی طور پر لا تعلق رہنے کا الزام ہے۔ وہ یقیناً گناہ کی عدالت کرے گا۔ اگر گناہ کو معاف کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا تو خدا کبھی بھی اپنے بیٹے کو صلیب اٹھانے کو نہ بھیجتا۔ جہاں تک دیگر معاملات کا تعلق ہے، خدا مسیح تمام انسانوں سے زیادہ کشادہ دل ہے، لیکن گناہ اور نجات کے بارے میں ان کے فیصلے میں لچک نہیں تھی۔ انہوں نے ظاہر کر دیا کہ انسان کے لیے نجات حاصل کرنے کا واحد راہ صلیب ہے۔ انسان کے گناہ کا اور کوئی علاج نہیں۔ داسِ کام کو عالمگیر سند حاصل ہے۔ صرف یہودی یا مسیحی ہی نہیں بلکہ تمام دنیا خدا کی شریعت کے الہی اختیار کے قائل ہے۔ اس کا نقش ہر شخص کے دل پر کنند ہے۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو خدا کی شریعت انسان کے ضمیر میں رچی بسی ملے گی۔ دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو ضمیر کی شریعت یعنی داسِ کام یا پہاڑی واز پر عمل کرنے کی خواہش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا کی نظر میں تمام دنیا مجرم ہے۔ انسانی فطرت سخت بیمار ہے اور اس علاج کی اشد ضرورت ہے۔ جب تک علاج مہیا نہیں ہوتا ہم سخت خطرے میں ہیں اور اس وقت فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان کی صحت یابی کی صرف ایک ہی راہ ہے، انسان کی اس بیماری کا علاج اس کے نیک اعمال یا خدا کی شریعت پر عمل درآمدگی نہیں ہے بلکہ صرف یسوع مسیح کی صلیب۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس فرماتی ہے مال 4 اس کی 12 کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے ہم نجات پا سکے۔ انسان کے گناہوں کی معافی صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے خدا یسوع مسیح کا خون۔ اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا پہلا باب کی 7ویں آیت میں یہ بتا رہی۔ اب تمام نسل انسانی کے علاج یہی ہے کہ خدا مسیح کی صلیب اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ غور کریں، خدا یسوع مسیح کی صلیبی کلمات میں وہ الفاظ بھی شامل ہیں جو انہوں نے چور سے، اس ڈاکو سے مخاطب ہو کر کہے۔ مرتے ہوئے ڈاکو نے مسیح سے کہا، لوکا 23 کی 42 جب تو اپنے بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ ایسا شخص تھا جس نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا، لیکن خدا مسیح نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ میں سے ہر ایک کو جو مایوسی، پریشانی، خوف، گناہ اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، خدا مسیح معافی کی پیشکش کرتے ہیں۔ آپ کو جو کہ بے شمار اخلاقی اور ذہنی مسائل سے دوچار ہیں، وہ ذہنی سکون اور ایسی خوشی کی پیشکش کرتے ہیں جو بیان سے باہر ہے۔ نہیں، پہلا پطرس کے 8 پہلے باب کی 8 رومے 5 کی 8 خدا اپنے محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گاری تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ شاہ یہودا منسی ایک بدکار شخص تھا، لیکن جب اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو خدا نے اسے معاف کر دیا۔ دوسرا تواریخ اس کے 33 کی پہلی 16 آیت کو دیکھیے گا۔ خدا کا فضل ازل سے ابد تک قائم، جو پستی کی گہرائیوں میں پہنچ کر بدترین آدمی کو اٹھاتا ہے اور انہیں تبدیل کر دیتا ہے۔ آمین۔ یہ ہمیں یاد رہے، وہ چینج کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں پانی کو میں صرف خدا بنا سکتا، اور کوئی تبدیل کسی کو نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ میں نے کیا، خدا نہ چاہے، یسوع نہ چاہے تو وہ نہیں بدل سکتا، اور وہ بدل دیتا ہے۔ اور آخری بات، جب آپ ایمان کے ساتھ خدا مسیح کے پاس آتے ہیں اور قبول کرتے ہیں تو خواہ آپ کے گناہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے لیے بھی امید ہے۔ وہ یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے آپ کے گناہوں سے آپ کو مکمل رہائی دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ جب آپ کے اندر سے گناہ کی معافی ہو جاتی ہے تو آپ کا علاج ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس گناہ کی بیماری سے جب شفا پاتے تو بدن بھی شفا پا جاتا ہے، اور آپ پھر تندرست، صحت مند ذہن بدن کے ساتھ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ خدا آپ کو کلام کے وسیلے برکت دے۔ آمین۔